أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب الجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں، اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد گزشتہ موضوع اگر آپ کو یاد ہو تو استخارے کے حوالے سے تھا کہ قرآن و سنت میں استخارہ انتہائی آسان ہے، اور اس کے علاوہ جتنے استخارہ بنائے گئے ہیں وہ من گھڑت ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ سادہ سی بات تھی کہ 2 رکعتیں نماز ادا کریں، اس کے بعد استخارے کی دعا کریں اور جو کام کرنا ہے اس کا آغاز کریں۔ وہ 1 سے زائد مرتبہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا آپ انتظار میں رہیں یا اس کے لیے کوئی خاص وقت ہے، رات کا وقت ہے یا دن کا وقت، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں 5 باتیں میں نے ذکر کی تھیں کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ارادہ کریں، اس کے بعد آپ احباب سے، اہل دانش سے مشورہ کریں، تیسری بات اللہ سے مشورہ کریں یعنی استخارہ کریں، اور چوتھی بات یہ ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کر لیں۔ یہ کام کرنے کے بعد اور 5واں کام یہ ہے کہ اب عملاً آپ کام کا آغاز کرتے ہیں، جو بھی آپ اپنے لیے منتخب کرتے ہیں۔ اس میں دوسری جو بات ہے مشورے والی، قرآن و سنت میں مشورے کی کیا اہمیت ہے، کن سے کرنا چاہیے اور کتنا ضروری ہے، اس بارے میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ کریم قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اتنی اہم بات ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو جب بنایا تو اس وقت فرشتوں کے ساتھ ایک مشورہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یعنی اس بات کا آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے بات کی، حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں تھی بات کرنے کی۔ تو بعض دفعہ جو بڑی شخصیت ہے یا بڑی ذات ہے وہ مشورہ اگلے بندے کی رائے جاننے کے لیے بھی کرتی ہے، یا ان کو اعتماد میں لینے کے لیے بھی ہوتا ہے، یا ان کی عظمت اور قدر بڑھانے کے لیے بھی ہوتا ہے، ان کو عزت دینے کے لیے بھی ہوتا ہے، ان کو وقار دینے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرشتوں سے یہ بات کی کہ میں انسان بنانے لگا ہوں، حالانکہ فرشتوں کی رائے بالکل مختلف تھی، لیکن اللہ کریم نے وہی کیا جو اللہ ارادہ رکھتے ہیں، اور اللہ کریم نے انسان کو بنایا لیکن مشورہ ضرور کیا ہے۔ اسی لیے یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے سورہ شورا کی 38 نمبر آیت ہے،
اس صورت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے سورہ شورا، جس کا مطلب مشورہ ہے، اس نام سے پوری سورت نازل فرمائی ہے. اس نام سے پوری سورت نازل فرمائی ہے. والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، یعنی جن کا تعلق اللہ سے ہے، وہ لوگ اللہ کو پکارنے والے ہیں جو، اور وہ نماز ادا کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے سارے کام مشورے سے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے بندوں کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں. نماز کے بعد جس کا ذکر ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى، کہ ان کے آپس کے جو خاص معاملات ہیں وہ مشورے سے ہوتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ کہتے ہیں ہم نے دیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنا بعد میں، نماز پہلے، درمیان میں کون سی بات ہے؟ مشورے کی. اس ترتیب سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی اہم بات ہے. اور چوتھے پارے کے اندر اللہ کریم نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کی وہ یہ کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. اگر آپ میں سختی ہوتی، آپ کے اندر سخت رویہ ہوتا، تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے. آپ کی نرمی کی وجہ سے ہیں. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کو معاف کریں. معاف کرنے کے بعد اتنا قریب کر لیں، اتنا قریب کر لیں کہ ان سے مشورہ بھی کیا کریں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ بھی کیا کریں. پہلی بات اللہ نے مشورہ کیا. دوسری بات پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر اس وقت تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جاری ہے. مشورہ کہاں سے آنا چاہیے؟ اوپر سے. حکم اوپر سے آئے گا. جو بھی معاملہ ہے پیغمبر کا وہ اوپر سے آئے گا، لیکن اللہ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ آپ ان سے مشورہ کریں. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کریم بعض کاموں میں خود ہدایت دیتے تھے، بعض کاموں میں اللہ کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثوابدیدی احکامات دے دیے تھے. آپ ان سے مشورہ کر کے جو فیصلہ کریں ٹھیک ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بٹھایا، ان سے مشورہ کیا کہ نماز کے لیے ہم مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے. یہ دین کا کام تھا، اللہ نے آپ پر چھوڑ دیا کہ آپ جیسے مناسب سمجھیں. صحابہ سے مشورہ کیا، بتائیں لوگوں کو نماز کے لیے کیسے اکٹھا کریں. صحابہ نے کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی، ان کو خواب میں اللہ کریم نے موجودہ جو اذان کی ترتیب ہے یہ سکھا دی، اور دوسرے دن پہ فیصلہ چھوڑ دیا، اور یہ اذان جو ہے وہ صحابہ کے مشورے کے ساتھ رائج ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے کلمات سنے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سنے. انہوں نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی یہی خواب آئی ہے. اور پھر اذان کا وہ طریقہ شروع ہو گیا. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے یہ ثوابدیدی جو ایک کوٹا دیا تھا، اس میں یہ کہ آپ صحابہ سے مشورہ کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ان کا ایک وقار ہے، ان کی ایک عزت ہے، ان کو اہمیت دی جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ کرتے بھی تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا. حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا مشورہ کرتے ہیں، ہر کام میں صحابہ سے پوچھتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں. اس لیے کہ مشورہ جو ہے حسن من الندامہ، یہ ندامت سے بچاتا ہے، یہ قلعہ ہے ندامت سے بچانے کے لیے. اور فرمایا کہ یہ معاملات میں اس طرح بندے کو امن میں کر دیتا ہے کہ بندے کو کہیں سے کوئی ملامت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے. اگر سب سے مشورہ کیا جائے گا، خدا نہ خواستہ وہ کام غلط بھی ہو جائے گا، ایک کے ذمے نہیں پڑے گا،
اور کوئی اس کو برا بھلا نہیں کہے گا، اس لیے کہ سارے شامل تھے. سب کا غلط فیصلہ ہو گیا ہے، وہ ایک کو شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بدر کا موقع تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اکٹھے کیا، سب سے پوچھا کیا کرنا چاہیے، سب سے پوچھا. اور پوچھنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جذبات بھی دیکھنا چاہتے تھے، مہاجرین کے جذبات دیکھے، انصار کے دیکھے. اور انصار میں سے پھر انصاریوں نے کہا کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پہ آپ کا پسینہ گرے گا ہمارا خون گرے گا. ہم موسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے، ان کے جو ساتھی تھے، ان کی طرح نہیں کریں گے کہ آپ لڑے، آپ کا رب جانے، آپ جانے، ہم ایسا نہیں کریں گے. آپ کے ساتھ ہیں، جہاں بھی کہیں گے حکم کریں گے، ہم جہاں تک آپ بھیجیں گے ہم جانے کے لیے تیار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. اور بدر میں جس جگہ پہ جا کر پڑاؤ کیا تو وہاں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی، مناسب جگہ نہیں تھی. ایک صحابی نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آگے کنواں ہے، آپ نے پیچھے پڑاؤ کیا، دشمن آئے گا وہ اس میں زہر ملا دے گا، وہ پانی نہ آپ کے کام نہ ان کے کام. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں کنویں کو اپنے پیچھے چھوڑنا چاہیے، ہمیں پڑاؤ آگے کرنا چاہیے تاکہ جب ہمیں پانی کی ضرورت ہو تو ہم پیچھے جا کر پانی بھر کے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں اور کنواں محفوظ رہے گا. ایک صحابی نے مشورہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس پر عمل کیا. یہ نہیں کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں، اب آپ سکھائیں گے مجھے یہ جنگ کے طریقے، آپ سکھائیں گے، آپ تو یہاں مدینے اور ان علاقوں میں رہنے والے ہیں. کہ جب کوئی بھی آپ کو اچھا مشورہ دے تو اس کو غور سے سننا چاہیے، اس کی ساری چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. یہ نہ دیکھیں کہ یہ کیسی شخصیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر مشورہ کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اکٹھے کیا، ان سے پوچھا کہ ہمیں جنگ لڑنی، کہاں مقابلہ کرنا چاہیے. بہت سارے صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہمیں مدینہ میں ہی لڑنا چاہیے، ہمارے ساتھ گھر خواتین ہوں گی، یہ گھر کی چھتوں سے مقابلہ کریں گی، اور بچے بھی، یہ سارا ہمیں مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے. کچھ نے مشورہ دیا باہر جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس مشورے کو مانا کہ باہر جا کر کرنا چاہیے. اور جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے، اللہ سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے. وہ احد کتنا کو دور ہے، جس جگہ جنگ ہوئی مدینے سے کتنا دور ہے، وہ تو مدینے کے اندر ہی ہے. لہٰذا مدینے سے تھوڑا سا باہر نکلے، بہت زیادہ باہر بھی نہیں، ان کے مشورے کو بھی مان لیا اور حکمت عملی سے مانا ہے. اور وہ احد میں جا کر لڑائی، یعنی کہ بالکل وہ مدینے کے قریب اتنا دور نہیں ہے. صحابہ کے مشورے پر عمل کیا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی موقع ہوتا، جس کی بھی بات ہوتی اور بات ماننے والی ہوتی، فوراً اس پر عمل کرتے. مشورہ کیا صحابہ سے کیا کرنا چاہیے. سارے لشکر اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں، غزوہ احزاب ہے، سارے لشکر اکٹھے ہو کر کیا کرنا چاہیے. کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا. جو صحابہ مسکین سے صحابی ہیں، مسافر سے صحابی ہیں، دور سے سفر کر کے آئے ہیں، وہ اصحاب صفہ میں شمار ہوتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے میں بعض دفعہ خندقیں کھودی جاتی ہیں، تو یہ طریقہ ہے، خندق کھودیں کہ وہ ہمارے مدینہ پر حملہ نہیں کر سکیں کہ تینوں طرف تو پہاڑ ہیں، لہذا خندق کھود لی جائے. بڑا مشکل کام تھا، یعنی ہیرا ان علاقوں والوں نے وہ کام دیکھا ہی نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو قبول کر لیا اور اس پر عمل کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ کا ایک حصہ ہے غزوہ خندق. لہذا یہ جو مشورے سے کام ہوتا ہے اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ کی طرف سے ایک خیر ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ جو حکم دیا گیا ہے وہ اسی وجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہے. اب صلح حدیبیہ کی ساری شرائط صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے، بلکہ اب بھی کوئی مبتدی بندہ، یعنی میرے ذہن میں ہے ابھی تک ایک خاکہ
جب میں نے اسلامیات میں پہلی دفعہ صلح حدیبیہ کی شرائط پڑھی تھی مجھے وہ سمجھ نہیں آئی تھی، یعنی کہ ہم مسلمان اتنے کمزور تھے پہلی دفعہ جب پڑھا، جب اتنی شناسائی نہیں تھی، سیرت سے اور تاریخ سے نہیں پڑھا تھا، یعنی جو پہلی دفعہ ان شرائط کو پڑھے گا اور صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو پڑھے گا کہ بدر کے اندر اتنی بڑی فتح حاصل کی تھی، اس کی سمجھ میں وہ صلح حدیبیہ کی شرائط نہیں آتی۔ ظاہراً لگتا ہے کہ مسلمان مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن ان شرائط کو اللہ کریم نے سورہ فتح کے اندر فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ تو بڑی واضح فتح ہے۔ اور بعد میں دنیا نے دیکھا ہے کہ 1 سال نہیں گزرا تھا تو اللہ رب العزت نے فتح مکہ کروا دی۔ لہٰذا وہ ظاہراً ایسی شرائط ہیں کہ جو کسی صحابی کو سمجھ نہیں آئی، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہہ بھی دیا تھا کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لہجہ بھی ان کا جس طرح کہ وہ جذباتی تھے تھوڑا سخت ہوا، اور انہوں نے کہا ہم اتنے کمزور ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر کہا کرتے تھے اللہ میرا وہ گناہ معاف کر دے، لگتا ہے میں نے بڑی سختی میں وہ کلمات کہہ دیے تھے، ندامت ہوتی رہی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے وہ باتیں بڑی عجیب تھیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ صاحب احرام کھول دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا بے احرام کھول دیں اور حلق کروا لیں، بال کٹوا دیں، اپنے ٹنڈے کروا لیں۔ اب کچھ صحابہ نے تو بات سن لی، انہوں نے کام کر لیا، لیکن وہ اتنی دور سے سفر کر کے آئے، ان کے لیے ایک عجیب سی بات تھی کہ ہم واپس ایسے ہی چلے جائیں، یہاں پہ ہی احرام کھول دیں۔ احرام کھولنے کی جگہ تو مکہ ہے اور عمرے کے بعد کھولنا چاہیے، اور یہاں ہم صلح وہ میدان حدیبیہ جو مکہ سے کتنی دور ہے، یہاں کیوں کھولیں؟ ان کی بات وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پریشان ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ معاملہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ محترمہ ہے، ام المؤمنین ہیں، انہوں نے کہا پریشان نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ سب کے سامنے جائیں، آپ حلق کروائیں، یعنی بال کٹوا دیں، احرام کھول دیں، پھر دیکھیے گا سب کھول دیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، سارے صحابہ نے احرام کھول دیا۔ گویا ایک خاتون کی یعنی بیویوں سے مشورہ کر لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کتنی بڑی پریشانی سے وہ جو مشورے سے مستغنی ہیں، جن کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا مشورہ مانا ہے۔ اگر اچھا مشورہ ہو تو فوراً مان لینا چاہیے، ہر وقت یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کی بات کیوں مانوں میں شوہر ہوں، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور مشورے کے لیے جس سے مشورہ کیا جائے، ایک صحابی تھے وہ بڑے مجبور تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب کوئی غلام آئیں گے نا تو آپ کو دے دوں گا۔ 2 غلام آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الحسن کو بلایا اور کہا کہ یہ 2 غلام ہیں، ان میں سے جو دل کرتا ہے لے جاؤ۔ اس صحابی نے غور سے دیکھا، کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پسند کریں وہ دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک بات کہی کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین، امانت دار، مشورہ امانت ہے، جس سے کہ اب جو مسئلہ ہے نا سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ ہر بندہ چھپ چھپ کے کام کرتا ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا حاسد پیدا ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے، کس سے مشورہ کروں؟ جس سے مشورہ کیجیے تو وہ آگے بات پھیلا دیتا ہے۔ یاد رکھیں جس سے مشورہ کیا جائے وہ آگے بات نہیں بتا سکتا، وہ امانت دار ہے، وہ آگے پھیلا نہیں سکتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کہا کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے، اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ دونوں میں سے ظاہر ہے ایک غلام اچھا تھا، ایک نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ غلام میں نے دیکھا یہ نماز ادا کرتا تھا، یہ آپ لے جاؤ۔ اب وہ غلام لے کر گھر چلا گیا تو جا کے اہلیہ سے کہا یہ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور پسند بھی آپ کی ہے، ان کا ہے، اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ برتاؤ بہت اچھا ہونا چاہیے،
رحلیہ بھی صحابیہ ہیں، کہتی ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ اچھا سلوک کرنا، تو اچھا سلوک میں سب سے اچھا بہترین رویہ یہ ہے کہ اس غلام کو فوراً آزاد کر دیا جائے. انہوں نے آزاد کر دیا کہ یہی اچھا سلوک ہے. گویا ہمارے ہاں جب کسی سے مشورہ کیا جائے تو اس کے یہ اچھا، وہ ابھی گھر نہیں پہنچتا تو پہلے پھیلا دیا جاتا ہے. وہ ایک اہل علم تھے تو وہ اپنے ہمسائے سے بہت تنگ تھے. انہوں نے اپنے اہلکار، کوئی سرکاری کوئی اچھا بندہ تھا، اس سے رابطہ کیا، کہا بھائی یہ میرا ہمسایہ ہے، اس سے میں بہت تنگ ہوں، یہ مکان جتنے کا ہے آپ خرید لیں، یہ جگہ آپ خرید لیں، میری اس سے جان چھڑوا دیں. اب اس نے کہا جی میں کچھ بندوبست کرتا ہوں. وہ آیا، آ کر اس سے بات کی، انہوں نے کہا جی میں آپ کو مشورہ کر کے بتاؤں گا. تو کچھ دن گزرے تو اس نے کہا جی میں نے یہ مکان نہیں بیچنا. اس ہمسائے نے کہا میں نے نہیں بیچنا. اس نے کہا جی کیا ہوا؟ کہا جی میرے یہ فلاں ہمسائے ہے، میں نے ان سے بات کی تھی، وہ کہتے تھے یہ مکان بہت اچھا، نہ سیل کرو. اب جن سے سفارش کی وہ آئے کہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ مکان سیل کر دو، کسی طریقے سے میری جان چھڑوا دو. اب اس نے کہا ہے جی انہوں نے کہا ہے مکان نہ سیل کریں، مجھے کیوں آپ نے بیچ میں پھنسایا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ آپ نے ان سے بات کی، وہ میرے پاس آ گیا ہے اور مجھ سے مشورہ کرنے لگا، بھائی میں مکان بیچنا چاہتا ہوں، کیا میں بیچ دوں؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آپ سے مشورہ کیا جائے مشورہ اچھا دو. اب مجھے پتا ہے کہ اس کی اچھائیاں کیا کیا ہے، میں نے ساری اچھائیاں بیان کر دی، میں نے تو وہ نہیں کرنا تھا، لہذا میں نے وہی مشورہ دیا جو مجھے شریعت کہتی تھی. اور وہ بڑا متاثر ہو کے چلا گیا کہ جب بات آپ سے پوچھی جائے، اگرچہ آپ کا نقصان بھی فوراً نظر آئے لیکن آپ فوراً مشورہ اچھا دیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ ہوتا ہے، یعنی مشورہ جو ہے، یہ لفظ شورا جو ہے، اس کا جو شورا ہے، یہ لفظ شہد کے چھتے سے، عربی میں شہد کے چھتے کو کہتے ہیں، جس میں شہد نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں شرط العسل. اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اسی سے یہ لفظ ہے کہ میں نے شہد اس میں سے نکال لیا، چھتے میں سے شہد نکال لیا. اور دوسرا یہ لفظ ان کے لیے بولا جاتا ہے جب فوجیوں کا امتحان ہوتا ہے، ان کی جب ٹریننگ سخت ہوتی ہے، جب ان کو آخری دفعہ چیک کیا جاتا ہے، اس پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. اور تیسرا اس وقت بولا جاتا ہے جب گھوڑا خریدا جاتا ہے تو خریدنے والا اس کو ہر جگہ سے چیک کرتا ہے، کوئی بیماری تو نہیں، یہ ٹھیک ہے، یعنی جب اچھی طرح اس کو چیک کر لیتا ہے تو اس کو وہ لفظ شورا بولا جاتا ہے. اور اسی سے یہ مشورہ ہے. تو لہٰذا کیا مطلب ہے کہ شہد کی مکھیاں کاٹنے والی ہیں، وہ کاٹ سکتی ہیں، ان میں سے، ان کے کانٹوں میں سے نکال کے جو چیز لائی جاتی ہے وہ بڑی فائدہ مند ہوتی ہے. اسی طرح مشکل حالات سے جو مشورہ کر کے جو چیز اچھی نکالی جاتی ہے اس کو مشورہ کہا جاتا ہے. اسی طرح جب گھوڑا خریدا جاتا ہے ہر طرح سے اس کو چیک کیا جاتا ہے، جو بہتر ہوتا ہے اس کو خرید لیا جاتا ہے. اسی طرح فوجیوں کو چیک کیا جاتا ہے، جو بہتر فوجی ہوتا ہے اس کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے. اسی طرح مشورہ ہے کہ ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے، مشورہ کرنے والا ہر طرف سے اس کو دیکھتا ہے اور پوچھ کر وہ فیصلہ کرتا ہے جو سب سے خیر والا ہوتا ہے، نفع والا ہوتا ہے، اس لیے اس سے وہ مشورہ کیا جاتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں آپ خطوط لکھتے ہیں مختلف جگہوں پہ، پتہ ہی نہیں چلتا پہلا خط کون سا ہے، بعد والا کون سا ہے، لہٰذا اس پر تاریخ لکھی جائے. پھر یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے تاریخ کون سی لکھی جائے، اور ان کے مشورے سے بات لمبی ہے. بات یہاں تک نکلی کہ ایک پوری صدی کا آغاز ہو گیا جسے سنہ ہجری کہا جاتا ہے، یعنی ایک صحابی کے مشورے سے ایک پورا سسٹم جو ہے وہ کریٹ ہو گیا. لہذا جو بات اچھی ہوتی ہے وہ ہر ایک کی مان لینی چاہیے، اور جس سے مشورہ کیا جائے وہ خیر والا مشورہ دے، چاہے اس کا اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو. اور وہ امانت ہوتی ہے، اس کو کبھی کسی طرح بھی اجازت نہیں کہ وہ کسی سے جا کر بات شیئر کرے، کیونکہ اس سے وَإِذَا اسْتَنْصَاكَ فَانْصَحْهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ سے مشورہ پوچھا جائے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو مشورہ دیں. اب یہ نہیں کہ آپ کہیں گے میں مشورہ دوں گا تو فلانا، آپ سے کوئی پوچھتا ہے بھائی وہ فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے، آپ کے اچھے تعلقات ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے اگر بتا دیا تو میں تو ناراض ہو جائے گا مجھ سے. آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ ساری بتا دیں، خیر خواہی کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے کہ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے یہ ہے، اب فیصلہ آپ پر ہے،
آپ یہ نہ دیکھیں کہ کیا نقصان ہے اور کیا فائدہ ہے، کیونکہ جب آپ خیر خواہی والا اور دعا والا اور اپنے جذبات کے ساتھ کوئی مشورہ دیں گے، اس کے اندر خیر ہوگی اور اس کے اندر برکت ہوگی۔ لہذا ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے اس سے پہلے ایک دوسرے سے، اور یاد رکھیں مشورہ ان سے کرنا چاہیے جو اس شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، تجربہ رکھنے والا ہے، ان سے مشورہ کریں۔ جس کا وہ شعبہ ہے ان سے مشورہ کرنا چاہیے، جس کو پوری اس کے بارے میں معلومات ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ اسی سے ہی مشورہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ زراعت کا کوئی مسئلہ ہوتا تو کسانوں سے پوچھا کرتے تھے، کوئی لشکر کا مسئلہ ہوتا تو ان لوگوں سے کرتے تھے جن کو غزوات میں تجربہ حاصل ہے۔ لہذا ہمیں ان لوگوں سے معلومات جو ہے وہ شیئر کرنی چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت نے ہمیں ہر اس کام میں رہنمائی دی ہے جو ہمیں زندگی میں کہیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن فرق یہ کہ ہم شریعت کو سمجھیں اور اس کو سیکھیں، اس میں ہماری دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔